اس لیے موت کو یاد کیجیے، موت کو یاد کیجیے۔ موت کو یاد کرنے سے ملے گا کیا؟ آئیے حدیث پاک آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بارگاہ رسول کامل میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ذرا یہ تو بتائیے آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہے، آپ کی امت میں کوئی ایسا بشر بھی ہے، آپ کی امت میں کوئی ایسا بشر ہے جو بغیر شہادت حاصل کیے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، اسے شہادت کا درجہ ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرے گا۔ تو آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ساری کائنات کے سردار احمد مختار نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہاں ہے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا عائشہ سن، جو سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک دن بھر میں جس بندہ مومن دن بھر میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا، مجھے مرنا ہے، قبر کی کالی کوٹری میں سونا ہے، قیامت کے میدان میں اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، صراط کو پار کرنا ہے، حوض کوثر پر حاضر ہونا ہے، رسول کامل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قبر میں حساب و کتاب دینا ہے، دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ تو صبح سے لے کے شام تک جو موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا، تو آقا کریم روح وحی فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، تاجدار کون کا ارشاد فرماتے ہیں، آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ساری کائنات کے سردار احمد مختار ارشاد فرماتے ہیں، ایسا بندہ مومن کو رب تبارک و تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اے نبی کی امتیوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ دنیاوی محبت میں رنگین فضاؤں میں ڈوب کر اپنے معبود حقیقی کو فراموش کیوں کر چکے ہو؟ تم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے، آخرت کو ویران کر دیا ہے، آخرت کو ویران کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ انسان مرنے سے ڈرتے کیوں ڈرتے؟ کورونا کال میں اس قدر ڈرتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے کہ میت کو نہلانے کی دور بات، کوئی بیمار ہے تو 100 ہاتھ دور سے جاتے تھے۔ جس قدر مومن نے موت کا ڈر اپنے دل میں بسا لیا ہے، ظالموں کی چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ دنیا کے حاکموں کا خوف اور ڈر جگہ بنا لیا ہے۔ یہ موت سے ڈرنے کی سبب کہا لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو کہا اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کو آباد کر لیا اور آخرت کو ویران کر دیا، اور جو دنیا کو آباد کرے گا آخرت کو ویران کرے گا تو کون سا ایسا بیوقوف ہے کہ آبادی سے نکل کر ویرانے کی طرف جانے کا دل چاہے گا؟ کون ہے ایسا؟ کون ہے جو آبادی کو چھوڑ کر، رنگین فضاؤں کو چھوڑ کر ویرانے کی طرف جائے گا؟ کوئی ایسا نہیں چاہے گا۔ تو موت سے ڈرنے کی سبب یہ ہے، موت سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے، الحمدللہ گنہگار برکاتی نے کورونا کے پیریڈ میں بھی میت کو نہلایا، اسے قبر میں اتارا ہے، اسے نہلانے کا کام کیا ہے، کفنانے کا کام کیا ہے، چونکہ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اور کسی کی بیماری کسی کو لگ کے نہیں جاتی ہے۔ جب دل میں عزم مصمم ہوگا، ذہن و فکر صاف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، خوف سے خدا قلب جگر میں ہوگا، تو دنیا کے خوف اسے ستا نہیں سکتی، دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا، دنیا کی بیماری سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے وحدہ لا شریک سے۔ موت ہے نا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، خدا واحد الشریک کے ہاتھ میں۔ تو ڈرنا کیسا؟ ڈرنا کیوں؟ تو فرماتے ہیں
تو موت سے ڈرنے کی وجہ ہے، اس لیے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ اور آمینہ کے لال فرماتے ہیں موت کو یاد کرو کثرت سے، 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرو، روزانہ شہادت کا درجہ حاصل کرو، شہادت کا رتبہ حاصل کرو۔ لیکن جب موت سے ڈرے گا تو ڈرنے والا کچھ نہیں کر پائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک عبرت آموز واقعہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، کافی بڑے رقبے کا مالک، ایک سلطنت کا مالک ہے۔ ایک دن اسے کہیں جانا تھا، اپنی سلطنت کے چکر لگانا تھا، باہر جانا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، اچھا سے اچھا لباس پہنے اور بہتر سے بہتر سواری ہو۔ اس نے وزیروں کو حکم دیا، سپاہیوں کو حکم دیا، اپنے وزیروں کو حکم دیا۔ حکم پاتے ہی وزیروں نے بے شمار کپڑے لے کر آئے، جوڑے لے کر آئے، قیمتی سے قیمتی، اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم کا بنا ہوا جوڑا لے کر آیا۔ بادشاہ نے ہزاروں لباسوں میں سے ایک کو چنا، زیب تن کیا، پھر اس کی سواری کی قیمتی سے قیمتی گھوڑا حاضر کیے، ہزاروں گھوڑے کو